اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد، آج مجلس شہادت جانگداز مادر غمخوار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے ہماری کوشش ہوگی کہ اس مجلس کے اندر آج کا جو موضوع گفتگو قرار پایا ہے کہ قیام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ آخر خداوند متعال نے اس ہستی کو اتنا مقام و عظمت کیوں عطا کی ہے؟ یہ سیدہ اور یہ عظیم شخصیت جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا احترام کیا کرتے تھے، گویا نبوت و رسالت پوری جناب سیدہ کے احترام میں کھڑی ہوتی تھی۔ آئیے ذرا تاریخ کے حقائق سے اس بات کا اندازہ لگائیں اور معلوم کریں کہ قیام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کس حقیقت کا نام ہے، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے وہ کون سا کام کیا جو نہ وقت میں، اس دور میں، اس زمانے میں نہ مولا علی کر سکتے تھے، نہ امام حسن مجتبی کر سکتے تھے، نہ کوئی اور معصوم اس کام کو انجام دے سکتا تھا۔ اس زمانے کے ایسے خاص حالات بن چکے تھے کہ جہاں پہ صرف قیام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میدان میں آیا۔ یہاں میں آپ سے گزارش کروں گا، سننے والے اور دیکھنے والے برادران سے اور خواہران سے، کہ اس موضوع کو اپنے پاس اگر ہو سکے تو تحریر کر لیجئے گا، چونکہ تاریخی حقائق پر مشتمل موضوع ہے۔ مجھے بھرپور امید ہے انشاءاللہ کہ یہ موضوع آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا، لیکن آپ آگے بیان کرنے کے لیے باقی برادران تک یا دیگر نجی محفلوں میں اس موضوع کو اگر اپنے ذہنوں میں رکھیں تو یہ صدقہ جاریہ کے عنوان سے یہ ہمارا پیغام مزید آگے بھی پہنچ سکتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہاں پر قیام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں جو ایک بنیادی کلید اور بنیادی کردار جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا نظر آتا ہے، ہم صرف انہی سوال کا جائزہ لگائیں گے اور اندازہ کریں گے کہ وہ کون سا کام تھا جو اللہ نے صرف جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے لیا ہے۔ جناب سیدہ کی شخصیت بہت عظیم ہے، بہت بلند مقام و مرتبہ ہے، لیکن ہم صرف ایک پہلو سے اور تاریخ کے حقائق سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا قیام بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تاریخ ابن خلدون اور تاریخ ابن تبری تک نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول دو عالم کی رحلت کے بعد سے 75 دن یا 95 دن، بلکہ یہ سب نے لکھا ہے کہ صرف 75 دن یا 95 دن رسول دو عالم کے بعد لخت جگر و گوش رسول زندہ رہی، لیکن جناب سیدہ نے ان 75 دنوں میں یا ان 95 دنوں میں وہ کون سا کام کیا، کس کام کو انجام دیا، کس عظیم تحریک کی ابتدا کی، اور جس تحریک کے نتائج آج قیامت تک کا ہر مومن، ہر مسلمان اس تحریک سے آشنا۔ وہ کون سی تحریک تھی جناب فاطمہ الزہرا نے چلائی؟ آئیں آغاز کرتے ہیں اس ایک پہلے نقطے سے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا رسول دو عالم کی رحلت کے بعد جب لوگوں نے مولا علی کی ولایت کو ٹھکرا دیا اور خلفاء کی بیعت کر لی، زہرا آج مسجد کے ساتھ متصل دروازے سے مسجد میں نہیں آتی، بلکہ مسجد کے بیرونی دروازے سے نکل کر ایک مکمل عبا اوڑھتی ہیں جو پاؤں تک، اور رسول دو عالم کی انداز میں جناب زہرا چل کے بیرونی گلی سے ہو کر مسجد نبوی میں داخل ہوتی۔ یہاں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جس کام کو اور جس تحریک کو آغاز کرنے جا رہی ہیں، یہ وہ ایسا کام انجام دینے لگی ہیں، یہ وہ ایسی تحریک کی ابتدا کرنے لگی ہیں کہ قیامت تک کے اس تحریک کے اثرات پڑنے والے ہیں۔ جناب سیدہ دربار میں گئیں، سب سے پہلے گریہ بلند کیا، گریہ بلند کرنے کے بعد بی بی نے خطبہ دیا اور اس کے بعد اپنے دلائل اور اپنے گواہ پیش کیے، اور بی بی نے جو خطبہ دیا اس کے متعلق ایک بہت بڑا طویل خطبہ جو آج بھی موجود ہے، جس میں بی بی نے دین کی ابتدائی شناخت، دین کے بارے میں ابتدائی معارف بیان کی، اور اس کے بعد بی بی اس حقیقی موضوع پہ آئیں کہ جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو ٹھکرانے کے نتیجے میں جو لوگوں نے عملی طور پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو غم سے دوچار کیا تھا، گویا غم ولایت زہرا کے دل میں تھا، لیکن جناب زہرا نے کیسا قیام کیا؟
آئیے ذرا اس انداز سے رسول دو عالم کی رحلت سے اس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب رحلت ہوتی ہے، رحلت ہوتے ہی مدینے کی گلیوں میں، رسول دو عالم کے گھر میں، صحن میں، پورا مدینہ ایک سوگ کی کیفیت سے دوچار ہے۔ ہر صحابی اس سوگ کی کیفیت سے دوچار، ہر صحابی رو رہا ہے، کوئی گریہ بلند کر رہا ہے، کوئی کسی کا سہارا لے کر اس غم کی کیفیت میں ہے۔ ایسے میں ایک شخص داخل ہوتا ہے جن کو مسلمانوں کا خلیفہ دوم کہا جاتا ہے، اور تلوار نکال کے فوراً اعلان کرتے ہیں، خبردار کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، میں اس شخص کی گردن تن سے جدا کر دوں گا، اڑا دوں گا۔ جب انہوں نے اعلان کیا، سارے صحابہ جو پریشان اور غم و اندوہ کی کیفیت سے دوچار تھے، متوجہ ہوئے کہ آخر یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ اتنی دیر میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عمر ابن زائدہ، لکھتے جائیے گا اگر آپ کے پاس موجود ہو سرنوشت۔ عمر ابن زائدہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کی اور کہا أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ اگر رسول اللہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دوبارہ جاہلیت کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، کہا خبردار اگر اس کے بعد کچھ بھی پڑا میں سب سے پہلے تمہارا سر تن سے جدا کروں۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ صحابی جن کو خلیفہ اول کہا جاتا ہے، انہوں نے قرآن کریم کی اسی آیت کی تلاوت کی کہ اگر رسول اللہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، کیا تم دوبارہ کہیں جاہلیت کی طرف تو نہیں پلٹ جاؤ گے؟ اب انہوں نے فوراً تلوار نیام میں ڈالی، کہا معذرت میں یہ آیت بھول گیا تھا یا میرے ذہن میں نہیں تھی کہ رسول دو عالم رحلت فرما چکے ہیں۔ ایسی کیفیت میں ایک شخص داخل ہوتا ہے انہی مسلمانوں غم خار اور اس غم کی کیفیت سے دوچار مسلمانوں کے ہجوم میں، جس شخص کا نام ہے بشیر ابن سعد۔ یہ شخص انصار کا ہے، اور اسی وقت جب رسول دو عالم کی ابھی کفن اور تدفین ابھی باقی ہے اور مسلمان صحابہ و مولا علی علیہ السلام کے ہمراہ سب اس غم سے دوچار ہیں، ایسے میں سقیفہ بن سعدہ کے اندر 300 افراد جمع ہیں رسول دو عالم کی جانشینی کا اعلان کرنے کے لیے۔ یہ شخص آتا ہے اور فوراً ان 3 شخصیات کو اپنے ہمراہ لے کر سیدھا پہنچتا ہے سقیفہ میں۔ وہ 3 شخصیات کون ہیں؟ ایک ہے خلیفہ اول، ایک ہے خلیفہ دوم، اور تیسرے ہیں ابو عبیدہ عامر بن جراح۔ یہ تین افراد ان رسول خدا کی تدفین اور کفن اور اس تمام تجہیز کے فرائض چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ چلتے ہیں سیدھا سقیفہ میں۔ یہ شخص لینے آیا تھا، یہ توجہ کیجیے گا، میں جو حقائق بیان کر رہا ہوں یہ اہل سنت اور تشیع کے متفقہ حقائق ہیں جو تاریخ طبری نے زیادہ نقل کیے ہیں اور باقی کتابوں میں کم و بیش بیان کیے گئے۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ابھی ہوئی ہے اور ابھی جنازہ باقی ہے، ابھی کفن دینا باقی ہے، باقی تمام اعمال انجام پانا باقی ہے، لیکن یہ 3 افراد دوڑ کے پہنچتے ہیں سقیفہ میں۔ سقیفہ وہ بیٹھک جہاں پہ مدینہ کے رہنے والے بڑے سرکردہ شخصیات 300 کے قریب افراد وہاں پہ جمع ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا اعلان ہونے لگا۔ یاد رکھیے گا، رسول دو عالم کی بیماری کی خبر پورے مدینے میں 1 ہفتے سے تھی، اور 1 ہفتے سے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پکار کے کہہ رہے تھے کہ اسامہ کے لشکر میں شامل ہو کر جنگ کے لیے جاؤ، لیکن نافرمانی کی گئی، اور اسی 1 ہفتے سے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے لیے مولا علی سے انکار کرنے کے لیے عملی طور پر پیرامیٹر طے کرنے کی بھرپور کاوشیں جاری تھی، جس کا ایک نتیجہ یہی ملتا ہے کہ سقیفہ کے اندر جہاں پہ 300 افراد انصار کے، مدینہ کے انصار کے وہاں پہ جمع ہیں، اور ادھر سے 3 شخصیات پہنچتی ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ 3 شخصیات ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ 2 طبقات میں تعارف کروا دوں تاکہ آپ باقی مزید آگے بات پڑے گی۔ یاد رکھیے گا، تھوڑی سی آپ توجہ کر کے بیٹھیں گے تاکہ آپ کے لیے زیادہ موضوع آسان ہو سکے، جو کہ میں صرف کلیات میں جاؤں گا، جو کہ میرے پاس صرف 30 منٹ ہیں، بلکہ اب صرف اور صرف میرے پاس 15 سے 20 منٹ رہ چکے ہیں تاکہ ہم اس موضوع کو مکمل کر سکیں، چونکہ لمٹ زوم میٹنگ کی ٹوٹل گنجائش 40 منٹ کی ہے یا 30 منٹ کی،
تو ہم کوشش کریں گے کہ انتہائی مختصر کر کے اس موضوع کو مکمل کیا جائے، لیکن اگر آپ کی توجہ بھرپور ہوگی تو آپ کے ذہن نشین ہو جاتا ہے موضوع۔ لہذا یہاں پر کیا صورتحال پیش آتی ہے کہ یہاں پر مدینہ کے یہ 300 افراد، یہ ہیں انصار، جو 3 افراد اور گئے، ان کو مہاجرین میں سے کہا جاتا ہے۔ دو طبقات کا میں تعارف کرواتا ہوں، ایک ہے مہاجرین اور ایک ہے انصار۔ مہاجرین انہیں کہا جاتا ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رسول اللہ کے ساتھ مدینہ میں گئے۔ اور انصار ان مدینہ والوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ان آنے والے مسلمانوں کی مدد کی، ان کی خدمت کی، ان کو گھر دیا، ان کو رہن سہن اور باقی لوازمات عطا کیے۔ لہذا 300 افراد نے اپنی جانب سے متفقہ طور پر سعد ابن عبادہ کو باقاعدہ منتخب کر لیا کہ جان نشین رسول کے طور پر، کہ بھائی اب رسول اللہ کی جان نشینی کے طور پر ہم ان کو اعلان کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے جان نشین قرار پائیں گے۔ ان 3 افراد نے جا کر ان کی ساری پوری بیٹھک اور پوری بیعت کا حال احوال تبدیل کر دیا اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہم سے پوچھے بغیر آپ اتنا بڑا اعلان کر دیں اور اتنی بڑی جو ہے وہ رسول اللہ کی جانشینی میں ہمیں بھی قرار نہ دیں، ہمیں آپ کسی کوئی حیثیت قرار نہ دیں۔ ایسے میں یہاں پر تو تکار میں کچھ دلائل سامنے آتے ہیں، کچھ بحث آگے بڑھتی ہے اور نتیجے میں یہاں تک گفتگو پہنچتی ہے کہ ایسا کرتے ہیں نہ انصار کا کوئی منتخب ہوتا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کی جانشینی میں انصار میں سے بن جائے اور ایک رسول اللہ کا جانشین ان مہاجرین میں سے بن جائے۔ توجہ کیجئے گا، اب یہاں پر پہلے جو انصار بنا چکے تھے اپنا انصار کا نمائندہ، اس کی بیعت توڑ کر یہاں اعلان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک نمائندہ مہاجرین میں سے رسول اللہ کے جانشین بن جاتا ہے اور ایک انصار میں سے۔ یہیں پہ خلیفہ دوم کے دلائل شروع ہوتے ہیں، کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اونٹ کے ناک میں 2 نکیلیں ڈالی جائیں؟ یہ وہ بات ہے، یہ خلیفہ دوم سے مرتبط جو ہماری نصاب کی کتب میں بھی لکھی جاتی اور تمام حقائق باقاعدہ یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اونٹ کے ناک میں 2 نکیلیں ڈالی جائیں؟ لہٰذا یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ ایک تھے اور ان کی جانشینی 2 افراد کے سپرد کی جائے۔ چوں ہی اعلان کیا، اسی انصار میں سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے بشیر ابن سعد، جو سعد ابن عبادہ کا چچا زاد بھائی ہے، لیکن آپس میں شدید کلیش پایا جاتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں یہ شخص فوراً خلیفہ دوم سے قبل خلیفہ اول جو بزرگ صحابی ہیں ان میں، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہاتھ کر دے رکھ دیتا ہے کہ میں اپنی جانب سے رسول اللہ کا جانشین ان کو سب بناتا ہوں۔ جو ہی ہاتھ رکھا، فوراً ابو عبیدہ عامر بن جراح نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، تیسرے نمبر پہ فوراً خلیفہ دوم نے رکھا، اور کرتے کرتے تمام 300 افراد جو سعد ابن عبادہ کو بنا چکے تھے، ڈیزالو کر کے سب کے سب نے اس بزرگ صحابی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کو رسول اللہ کا جانشین مقرر کر دیا۔ اب یہاں 2 چیزوں کو مد نظر رکھیے گا، ایک ہے انصار اور ایک ہے مہاجرین۔ یہ مہاجرین کا نمائندہ ہے خلیفہ اول، جن کو اقتدار مل جاتا ہے اور رسول اللہ کی جانشینی کا فیصلہ ان کے حق میں ہو جاتا ہے۔ یہ وہاں سے نکلے، سقیفہ سے نکلے، رستے میں جو آتا گیا سب سے بیعت کرواتے گئے کہ بھائی آپ بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے جائیں، اور کرتے کرتے مدینہ پہنچے۔ اب ایسے میں جب یہ بیٹھک جاری تھی، اسی دوران ہی رسول اللہ کی تدفین، تجہیز و کفن سب کچھ مکمل ہو چکا تھا۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کی ادائیگی کے بعد تدفین بھی ہو چکی تھی۔ یہ افراد پہنچے اور مدینہ کے باقی لوگوں سے بیعت لی گئی اور کہا گیا کہ لوگوں، رسول اللہ کا جانشین مقرر کر لیا گیا ہے، لہذا آپ سب پر واجب ہے کہ ان کی بیعت کرو، اور بیعت کی گئی۔ یہاں صرف میں آپ کے سامنے 2 طبقات کا اب تک تعارف ہوا ہے، ایک ہے مہاجرین اور ایک ہیں انصار۔ مہاجرین کون ہیں؟ مہاجر جو لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور انصار کون ہیں؟ انصار وہ جو مدینہ کے ہی رہنے والے تھے۔ اس سقیفہ بنی سعدہ کا نتیجہ کیا نکلا کہ سعد ابن عبادہ کی ہوئی بیعت 300 افراد نے ختم کی، ڈیزالو کی، اور خلیفہ اول کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مہاجرین کے اس نمائندے کو رسول اللہ کا جانشین مقرر کر دیا گیا۔ اب یہاں ذرا اپنے ذہنوں میں اس مطلب کو تھوڑا سا وسیع کیجیے گا
مکہ اور مدینہ میں ٹوٹل 4 طبقات پائے جاتے ہیں. پہلا طبقہ ہے مہاجرین، دوسرا طبقہ ہے انصار، تیسرا طبقہ ہے بنو امیہ، چوتھا طبقہ ہے بنو ہاشم. مہاجرین کون؟ مہاجرین جس میں خلیفہ اول بھی ہیں، خلیفہ دوم بھی ہیں، ابو عبیدہ عامر بن جراح بھی ہیں اور بڑی شخصیات. لیکن مہاجرین کی نمائندگی میں اقتدار مل گیا خلیفہ اول کو، اور تمام مہاجرین ان کے حق میں خاموش اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کروا لیتے ہیں. یہاں پہ ذرا ایک ایک کردار میں آپ کے سامنے، ذرا مہاجرین کا ایک کردار، ایک انصار، ایک بنو امیہ اور ایک بنو ہاشم. ٹوٹل مکہ اور مدینہ میں یہ 4 طبقات ہیں. یہاں ذرا مد نظر رکھیے. مہاجرین کون؟ مہاجرین کی نمائندہ شخصیت کو حکومت مل جاتی ہے، اقتدار مل جاتا ہے، اور باقی تمام مہاجرین ان کے حق میں بیعت کر کے خاموشی اختیار کر لیتے. یہ کتنے طبقات ہو گئے؟ ایک. اسی مدینہ میں ایک دوسرا طبقہ ہے، اور اس دوسرے طبقے کا نام ہے انصار. انصار وہی تھے جنہوں نے ان 3 افراد کے جانے سے پہلے سقیفہ میں سعد ابن عبادہ کو رسول اللہ کا جانشین مقرر کر لیا تھا. لیکن ان 3 افراد کے جانے کے بعد ان کے وقتی، ان کے دلائل کے آگے، ان کی منطق کے آگے خاموش ہو کر حکومت ان کے سپرد کر دی، مجبور ہو کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کر بیٹھے اور بیعت کر کے خاموشی اختیار کی. اور انہی انصار کی سرکردہ شخصیت سعد ابن عبادہ کو بعد میں شام میں ان کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا. اب وہ تاریخ بتا دیا کہ کس نے کیا، وہ ایک الگ بحث ہے جس پہ انشاءاللہ الگ سے کسی موضوع پہ وارد ہوں گے. لہذا یہاں تک 2 طبقہ کا مد نظر رکھیے گا. ایک تیسرا طبقہ بھی ہے اور اس کا نام ہے بنو امیہ. بنو امیہ کے سردار کا نام ہے ابو سفیان. یہاں ذرا میری لفظوں کی طرف توجہ کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے مطلب زیادہ آسان ہوتا جائے. 2 افراد، 2 طبقات، بنو مہاجرین اور انصار. ایسے میں ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جس کا نام ہے بنو امیہ. بنو امیہ کا سردار ہے بنو ابو سفیان، اور ابو سفیان اس وقت نہ مکہ میں تھا نہ مدینہ میں تھا، بلکہ شام میں اپنا سامان تجارت لے کر گیا ہوا تھا. اس کو شام میں ہی قاصد نے بتایا کہ رسول دو عالم کی رحلت ہو چکی ہے، اور فلاں قبیلے کے فلاں شخص کو رسول اللہ کا جانشین مقرر کیا گیا ہے. اس شخص نے فوراً پوچھا کہ علی کو نہیں بنایا گیا؟ کہا علی کو نہیں بنایا گیا. اس شخص نے اپنا سامان تجارت حوالے کیا اور ایک تیز رفتار گھوڑا لیا، اور یہ شخص شام سے سیدھا پہنچا، توجہ کیجیے گا، مدینہ میں. اور یہاں پہ سب سے پہلے آتا ہے مدینہ کی شخصیت جناب حضرت عباس کے پاس. حضرت عباس جو رسول اللہ کے اور مولا علی کے چچا ہیں، ان کے پاس آ کر کہتا ہے عباس یہ کیا ہوا؟ کیا یہ میں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یا خلافت کا حق علی کا تھا؟ اگر یہ حق علی نے نہیں لیا، یہاں ذرا ساتھ توجہ کیجیے گا، اگر علی نے نہیں لیا تو ایسے موڑ پہ میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں. آپ صرف مجھے علی کے پاس لے چلو، علی صرف ایک جملہ مسجد نبوی میں کہہ دیں کہ لوگوں خلافت کا حق میرا ہے. اگر علی اپنے بارے میں یہ اعلان کر دیتے ہیں، علی کو یہ حق لے کر دینا میں ابو سفیان کا کام. توجہ کیجیے گا، کون کہہ رہا ہے؟ بنو امیہ کا سردار جو 3 سال پہلے فتح مکہ سے پہلے تمام کفار کی جنگوں کا سربراہ بن کر مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہا ہے. اب ایسے موڑ پہ، ایسے حالات میں یہاں پر یہ سیدھا مولا علی کے پاس نہیں آتا، جناب عباس کے پاس آتا ہے اور کہا کہ مجھے لے کر چلو مولا علی کے پاس. اور مولا علی کے پاس جناب عباس لے کر چلتے ہیں، اور جناب عباس بڑے خوش اپنے تھے کہ چلو ایسے موڑ میں جب ہم تنہا ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، ہم اب جا کر مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے یہ جملہ کہلواتے ہیں. مولا علی مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. ابو سفیان، جناب عباس ابو سفیان کو لے کر پہنچے اور کہا اے علی، ایسے موڑ پہ جب ہمارا کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے اور لوگ خاموش ہو چکے ہیں، مہاجرین بھی اور انصار بھی خاموش ہو چکے ہیں، ایسے میں ابو سفیان ساتھ دینے کا اعلان کرتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ صرف یہیں پہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیں کہ لوگوں خلافت کا حق میرا ہے. آپ اپنے بارے میں اعلان کر دیں، آپ کو یہ حق لے کر دینا ابو سفیان کا کام. اور ابو سفیان کا دعویٰ ہے کہ میں علی کو حق ہر صورت میں لے کے دوں گا، میں پیادہ لوگوں سے، گھوڑا سواروں سے پورا مدینہ اور مکہ بھر دوں گا، لیکن حق لے کر دوں گا. علی نے فوراً جملہ، مولا علی جلال میں آئے اور جملہ پیچھے مڑ کے کہا ابو سفیان کی طرف، کہا ابو سفیان تو پہلے یہ بتاؤ تو مسلمان کب سے ہوئے؟
तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम मुसलमानों की उमूर के अंदर फैसला साजी करो? मौला अली वहीं पे खड़े हुए, जो खुतबा नंबर, शायद खुतबा नंबर 5 नजर बलागा का या दीगर, जिसमें मौला अली ने खड़े होकर लोगों के दरमियान खुतबा दिया। कहा, लोगों, जो भी तुम्हारे दरमियान इंतशार पैदा करना चाहे उसके हाथ तोड़ दो, उस फिरके की आंख को फोड़ डालो, या उस तफरके, उस इंतशार को फोड़ डालो। और ये शख्स सीधा मौला अली की बज़म से निकलता हुआ खलीफा अव्वल के पास पहुंचता है और खलीफा अव्वल के पास जाकर धमकी देता है। यहां तवज्जो कीजिएगा, अबू सुफियान इधर आया जनाब अब्बास का सहारा लेकर अली के पास भीगी बिल्ली बनकर, और उधर जाता है खलीफा अव्वल के पास जाता है जरी बनकर, कहता है तुझे पता है मैं कौन हूं? सबसे ज्यादा माल और सरबत रखने वाला मैं, सबसे ज्यादा तादाद कबीले की और गरोही तादाद मेरी, लिहाजा ये खिलाफत का अगर अली ने नहीं लिया तो ये खिलाफत का हक मेरा बनता है। खलीफा अव्वल मिजाज आशना थे और कहा कि जितना ये खिलाफत हमारी है इतनी ही तुम्हारी है। तवज्जो कीजिएगा, ये कौन कह रहा है जुमला? खलीफा अव्वल का, जितना इक्तिदार हमारा है इतना ही इक्तिदार तुम्हारा है। और उसी वक्त बैतुल माल में जितना मौजूद था, तमाम का तमाम बैतुल माल उस वक्त का, वो अबू सुफियान के हवाले कर दिया गया और कहा कि इतना है, और बाद में इक्तिदार का वादा। और ठीक 1 साल के बाद इसी अबू सुफियान के बेटे मुआविया इब्ने अबू सुफियान को शाम का गवर्नर बना दिया गया, या तमाम शाम की जमाम इस अमीर शाम के सपुर्द कर दी गई। ये उस वक्त से हाकिम बना, और इस दिहाई तक और आखिरी नहज तक, अपनी जिंदगी की मौत तक, ये उसके बाद फिर इसकी कलमरो में इजाफा हो जाता है। गोया यहाँ पे 3 तबकात अब तक हमने बयान कर दिए। एक है मुहाजिरीन, एक है अंसार, और तीसरे हैं बनु उमैया। मुहाजिरीन को इक्तिदार मिल गया, अंसार जो वक्ती दलाइल और मंतिक के आगे खामोश होकर हुकूमत दे बैठे और खामोशी इख्तियार कर ली, और बनु उमैया वो हैं जिनको लालच इक्तिदार का और माल का देकर खामोश करा दिया जाता है। ऐसे में एक आखिरी तबका बचता है, और वो चौथा तबका है, और वो चौथा तबका है बनु हाशिम। बनु हाशिम के सरबराह है मौला अली अलैहिस्सलाम। यहाँ एक सवाल सोचने की जरूरत है कि आखिर ऐसे मोड़ में, जब ये 3 अफराद एक दलाइल और वक्ती मनाते के आगे पूरे का पूरा तबका खामोश, एक को इक्तिदार मिल जाता है वो इस वजह से खामोश हैं, और एक को माल और इक्तिदार का वादा देकर टाल करके खामोश कर दिया जाता है, ऐसे में एक आखिरी तबका बचते हैं मौला अली। यहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस खिलाफत नाहक के खिलाफ आवाज क्यों नहीं बुलंद की? जो आज भी अहले तशय्युह पे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ पे मौला अली क्यों खामोश रहे, मौला अली ने क्यों तलवार नहीं ली? वो अली जो 9.5 साल अपनी तलवार के जरिए से बड़े बड़े जरियों का लश्कर का मुकाबला करते हैं, यहाँ पे अली क्यों खामोशी इख्तियार करते हैं? मैं चूंकि वक्त मुख्तसर है, मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा और मिसाल से फिर गुजर जाऊंगा। बाकी मजीद किसी किस्म की गुंजाइश रही तो आप ग्रुप में सवाल कर सकेंगे। यहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम की खामोशी एक बहुत बड़ी एक अहम सबक था, और वो दीन की अहम मसलियत। मैं एक गुजारिश के छोटे से एक मिसाल देता हूँ। फर्ज करें आज हम क्लास में आप सब हाजिर हैं, तकरीबन फर्ज करें हम 10 से आप बरादरान जो है वो इस क्लास में हाजिर हैं। आप सब मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, या मैं एक मिसाल किसी इलाके की देता हूँ ताकि आपके लिए बात ज्यादा आसान हो सके, आप अपने ऊपर ना लें। एक इलाका है, फर्ज करें हम लेते हैं मिसाल लाहौर की। अब लाहौर के अंदर चंद मोमिनीन आपस में इकट्ठे होते हैं, ऐलान करते हैं कि भाई हमारे इलाके के मोमिनीन के अंदर दीन का नाम पे शदीद किस्म की अफरा तफरी पाई जाती है, दीनदार नहीं है मामूली तौर पर, और सेकुलरिज्म और मुख्तलिफ किस्म की सोच, या हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत नहीं हो रही। ऐसे में आप बादर्द अफराद लाहौर के इकट्ठे होते हैं और ये फैसला करते हैं कि हम कुछ मोमिनीन की खिदमत के लिए, या इलाके के फलाह व बहबूद के लिए, या दीन के निफाज के लिए, या दीनदारी के लिए हम कुछ इकदाम उठाते हैं। आप सारे इकट्ठे हुए, आपने कम से कम 15 से 20 नुकात पर एक मुश्तमिल नोट तैयार किया और कहा कि हम इन इन कामों को बाकायदा शुरू करेंगे और अपने इलाके में कायम करेंगे। आपने क्या किया? आपने कहा हम हर शब जुमा दुआए कुमैल पढ़ाएंगे, बच्चों के लिए क्लासेस का इंतजाम करेंगे, एकेडमियाँ खोलेंगे, बच्चों जो गरीब बच्चे हैं उनको मुफ्त तालीम देंगे। नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि आपने पूरी अपनी एक टीम बना ली, और टीम बना के ऐलान कर दिया कि भाई आज से एक हमारी अंजुमन बनी है, तंजीम बनी है, और इस अंजुमन का, ये इस तंजीम का मकसद ये है कि ताकि हमारे बच्चों को तालीम दी जाए और उनकी तालीम और तरबियत का एहतमाम किया जाए। आपने 25 या 30 नुकात पर मुश्तमिल एक वाउचर
प्रिंट करके जितने भी घर थे अतराफ आपकी उस बस्ती के तमाम घरों तक पहुंचा दिया। अब लोग बड़े खुश कि चलो माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा काम होने जा रहा है। तहसीन उनकी तरफ से कि चलो इब्तदा तो है, देखते हैं क्या होता है। अब लोगों तक आपका पैगाम पहुंच गया, लोग सारे नजरियाती तौर पर आपके साथ के चले माशाल्लाह हमारे इलाके में एक अच्छा काम होने जा रहा है। लेकिन एक हफ्ते बाद आप आपस में मीटिंग रखते हैं इन्हीं अफराद की, और आपकी मीटिंग इकट्ठी होती है, फैसला करते हैं कि भाई अब हम ये करते हैं कि हम में से जो अहलियत रखता है उसको सदर बना देते हैं ताकि उसकी निगरानी में बाकी अंजुमन के सारे मामला चलते रहे। अब क्या होता है, यहाँ पे आपके आपस में दो धड़े बन जाते हैं। ये जो पार्टी बनी थी इन मोमिनीन की, जिन्होंने इतना बड़ा वाउचर लिखा था, अब इनके दरमियान तफरीक पैदा हो जाती है। तवज्जो कीजिएगा, तफरीक कैसे पैदा होती है, ये आपस में इकट्ठे होते हैं और अब यहाँ पर दो ग्रोह बन जाते हैं। एक ग्रोह कहता है फलां शख्स को इस पूरी अंजुमन का सदर बनाना चाहिए, एक ग्रोह कहता है नहीं फलां शख्स को इस पूरी अंजुमन का सदर बनाना चाहिए। अब आप दोनों में शदीद क्लैश होता है, एक कहते हैं उसको, एक कहते हैं उसको। नतीजे में गालम गलोच तक बात आती है, नतीजे में आत आगे बढ़ती है, हाथ पांव किसी के टूटते हैं, और आखिरकार हाथ पांव तोड़ने के बाद और कुछ लड़ाई झगड़े के बाद किसी का सर फूट गया। लेकिन क्या हुआ कि सुलह, आखिर में सुलह सफाई हुई और नतीजे में जिसको सदर बनना चाहिए था, जो ज्यादा अहलियत रखता था, उसको बना दिया गया। तो कीजिएगा, आप क्या समझते हैं कि भाई मसला सारा हल हो गया? चूंकि मीटिंग इकट्ठी हुई थी ताकि किसी को सदर बनाया जाए, हाँ थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ है लेकिन सदर तो बना दिया गया, तो क्या मामला हल हो गया? ना, मामला हल नहीं हुआ। ये जो आपकी लड़ाई हुई है यहाँ पर, बेशक आपने जिसको सदर बनाना था, जो अहल था, बन गया, लेकिन आपने जो भी लड़ाई की है, इस लड़ाई की खबर जब उन लोगों तक पहुंचेगी कि जिन लोगों ने, तवज्जो कीजिएगा, जिन लोगों तक आपने आज से एक हफ्ता पहले अपनी खूबसूरत तंजीम के नुकात पहुंचाए थे, जब इन लोगों ने देखना है कि आज इनकी आपस में लड़ाई हुई है और लड़ाई भी हुई है सदर बनाने पे, तो इन लोगों ने सबसे पहले ये काम करना है कि जो आपने अपने दर्द भरा वाउचर उन तक पहुंचाया था, इन्होंने फाड़ के अलग कर दे रहे हैं कि भाई ये कोई दर्द नाम की कोई चीज नहीं है, कोई ये अच्छी इस्लाह की खातिर का इकदाम नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ इक्तदार का बहाना है, अपनी कुर्सी जमाने के लिए या अपनी इक्तदार के लिए, और इसके अलावा इनका कोई एजेंडा और हथकंडा इनका नहीं। तवज्जो कीजिएगा, इस मिसाल को अपने ज़हनों में रखकर, यही कैफियत थी उस वक्त के मुआशरे में। रसूल दो आलम ने भी इन 23 सालों में इस्लाम का अतराफ में पैगाम पहुंचाया था। अभी जंगों से रसूल दो आलम अभी बचे थे, बल्कि अभी कुछ जंगें मजीद बाकी थी, जैसे रूम का फतह होना बाकी था, ईरान का फतह होना बाकी था। ये वो तमाम इलाके भी फतह होना बाकी थे, और जो जो फतह हुए थे अभी उन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा था। ऐसे में अगर अली अपने हक के लिए तलवार का सहारा लेकर हक ले लेते, नतीजा क्या होता? अली हक तो ले लेते, लेकिन इस लड़ाई की, इस इंतशार की जब ये खबर मदीना से बाहर उन तमाम लोगों तक पहुंचनी थी, सबसे पहले उन्होंने इस इस्लाम से हाथ धो बैठना कि भाई ये इस्लाम कुछ भी नहीं है, ये कोई कयामत तक का जावेदानी पैगाम नहीं है, इसको अभी से खैर बात कर दिया जाए। और मौला अली, तवज्जो कीजिएगा, मौला अली दीन के मुहाफिज हैं, शरीयत के मुहाफिज हैं। अली ने अपने हक में खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन दीन की मसलहत के लिए, ताकि दीन कयामत तक पहुंच जाए, ताकि दीन बच जाए। और अगर उस वक्त अली तलवार के जरिए से अपना हक ले लेते, आज ये दीन हमारे माबैन जिंदा ना होता, क्योंकि इंतशार वहीं पे शुरू हो चुका था, लड़ाई का आगाज वहीं से हो चुका था, और अली ने अपने हक में खामोशी इख्तियार कर ली, मगर दीन को सरबुलंद कर दिया। अगर ये अली 9.5 साल तलवार के जरिए से इस्लाम को मजबूत बना सकते हैं, तो यही अली 25 साल खामोशी इख्तियार करके इस्लाम को बका दे सकते हैं। और ये अली की खामोशी इस्लाम के हक में थी, इसके अलावा कोई और मकसद नहीं था। जनाब जहरा पर होने वाले जुल्म सितम को बर्दाश्त करना, ये सिर्फ किसी एक दीन को बचाने की मसलहत के मद्देनजर था। लिहाजा यहां पर अब सवालों का जवाब यहां पे किसी हद तक मालूम हो गया। यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा, पूरे मक्का और मदीना, अब तक की गुफ्तगू का खुलासा अर्ज कर रहा हूं, जो अगर आपका इससे पहले ज़हन हाजिर नहीं था, कि पूरे मक्का और मदीना में 4 तबकात हैं, मुहाजिरीन, अंसार, बनु उमैया और बनु हाशिम। ऐसे मोड़ पे रसूल दो आलम की रिलत हो चुकी है और विलायत अली नाफिज नहीं हुई, और मुहाजिरीन वो हैं जिन्होंने इक्तिदार ले लिया,
باقی مہاجرین نے اتباع کر کے خاموشی اختیار کر لی، چونکہ بیعت کے بعد اب کوئی سر توڑی یا کوئی بغاوت نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں انصار۔ انصار وہ ہیں کہ جنہوں نے وقتی دلائل اور منطق کے آگے خاموش و سرنگون ہو کر تمام حکومت ان کے سپرد کر دی مہاجرین کے، اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بنو امیہ کو پورے قبیلے کے چکے لالچ دے دیا گیا اقتدار کا اور مال کا، لہذا اس لالچ میں آ کر اب وہ بھی ان کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتے۔ بنو ہاشم جس کے سربراہ مولا علی، اور مولا علی کی مجبوری یہ ہے کہ وہ دین کی حفاظت کے لمبردار ہیں، شریعت کی حفاظت کے لمبردار ہیں، اور علی، نہ علی کا کوئی پیروکار، نہ علی کا کوئی چاہنے والا، نہ علی کے ساتھ خونی تعلق قبیلے کے عنوان سے رکھنے والا، علی کی وجہ سے، خاموشی کی وجہ سے وہ بھی تلوار نہیں بلند کر سکتا۔ ایسے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے میرے برادران و میری خواہران، اس سوال کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر وہ رسول دو عالم جن کی نبوت کا اختتام اس ایک نقطے پہ ہوتا ہے کہ اے رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول اگر یہ ایک پیغام نہ پہنچایا تو گویا آپ نے ساری شریعت نہیں پہنچائی، گویا آپ کی تمام 23 سالہ زحمت رسالت کو زیرو کے ساتھ ضرب دے کے ختم کر دیا جائے گا۔ اے علی، تو اے اے رسول اگر آپ نے یہ ایک کام نہ کیا گویا آپ نے کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اس ولایت علی کے متعلق ہی قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے۔ تمام 1,24,000 پیغمبروں کی رسالت و نبوت کا نتیجہ رسول دو عالم کی رسالت، اور رسول دو عالم کی رسالت کا نتیجہ مولا علی کی ولایت۔ اور رسول دو عالم نے جو اعلان کیا، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا اعلان تاریخ انسانیت میں، تاریخ بشریت میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اتنا بڑا اہم اعلان کہ رسول دو عالم کی شریعت جس سے ڈگمگانے لگ جائے اور خرابی سے یا زیرو کے ساتھ ضرب دے دی جائے، اگر یہ اعلان نہ ہو، اس اعلان کے بعد نفاذ کا مرحلہ ہے، ولایت علی کو نافذ کرنا ہے۔ جبکہ رسول دو عالم کی رحلت کے بعد مدینہ کے یہ حالات بن جاتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ اس حال میں، اس موڑ پہ علی کی ولایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 4 گروہ بن جاتے ہیں، مہاجرین، انصار، بنو امیہ اور بنو ہاشم۔ بنو ہاشم بول نہیں سکتے چونکہ مجبوری یہ ہے کہ ایسے ماحول میں اور ایسے موڑ پہ دین کی مصلحت ہے، اگر کچھ بولیں تو انتشار ہوگا، اور نتیجے میں ابو سفیان کی جو چال تھی کہ اگر علی اپنے حق میں بولتے ہیں تو انتشار ہوگا، اور نتیجے کے طور پر لڑائی ہوگی، اور لڑائی ہونے کے نتیجے میں وہی دوبارہ جاہلیت اور ابو سفیان اور ابو جہل کا حکومت دوبارہ نافذ ہو جائے گی۔ ایسے موڑ پہ کون ولایت علی کی آواز اٹھائے؟ ایسے موڑ پہ کون جناب امیر المومنین علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھائے؟ ایسے حالات میں کون قیامت تک کے لوگوں کو حق کی آواز پہنچائے؟ ایسے ماحول میں کون اس اعلان ولایت کو، جس کی خاطر رسول اللہ کی رسالت خطرے سے دوچار ہے، اس ولایت کے اعلان کو قیامت تک کے لوگوں تک کون پہنچائے؟ ایسے میں مولا علی نہیں بول سکتے، ایسے ماحول میں امام حسن مجتبیٰ مولا علی کی ولایت کے متعلق میدان میں نہیں آ سکتے، ایسے ماحول میں امام حسین علیہ السلام نہیں نکل سکتے، کوئی نہیں نکل سکتا، چونکہ عرض کیا کہ بنو ہاشم کی مجبوری ہے کہ ایسے ماحول میں اگر آواز بلند کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انتشار و تفرقہ۔ ایسے ماحول میں کون آواز بلند کرے؟ اس سکوت کے ماحول میں اگر یہ آواز ابھی نہ اٹھائی گئی تو قیامت تک یہ دین حق اور ولایت علی کی آواز نہیں پہنچے گی۔ ایسے میں جو کردار میدان میں نظر آتا ہے، اور ایسے میں جو ہستی میدان میں آتی ہے، اس ہستی کا نام میری مادر اور ہم سب کی ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور ہماری ماں نے وہ کردار ادا کیا کہ گھر سے نکلیں، آج مسجد کے بیرونی دروازے سے ہو کے مسجد نبوی میں داخل ہوئی، گریہ بلند کیا۔ وہی فاطمۃ الزہرا گلی گلی میں ایک ایک صحابی کے دروازے کو کھٹکھٹا کے کہتی ہیں، لوگوں غدیر کا پیغام جو سنا تھا بھول گئے ہو؟ بی بی نے دروازوں پہ دستک دی، حتیٰ بی بی نے اپنی شہادت تک مولا علی کی ولایت کو قیامت تک کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا قیام کیا۔ یہاں میں چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، صرف 1 منٹ باقی ہے، میں اس کا خلاصہ کرتا چلوں، توجہ کیجیے گا۔ اور آخری نقطہ
کیا جناب ایسے ماحول میں جب کوئی نہیں نکل سکتا تھا اور صرف علی میدان، صرف جناب زہرا میدان میں آئی، کیا جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی یہ محنت کامیاب ہوئی؟ کیا جناب سیدہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہوئی؟ کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے اس پیغام کو قیامت تک کے لوگوں تک پہنچا دیا؟ پہنچا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارا مومن ہونا، آج ہمارا مولا علی کی ولایت پہ کاربند رہنا، آج ہمارا غدیری ہونا، یہ دلیل ہے کہ فاطمہ الزہرا کامیاب ہو گئی۔ لیکن ہم سب کی ماں کو جو ظلم سہنا پڑا، لیکن ہماری ماں کو جو ظلم و ستم برداشت کرنا پڑا، وہ بہت وہ بہت بلند تھا، اور وہ بہت ظلم و بربریت کی کیفیت سے دوچار تھا۔ اور ایک اہل سنت کے راوی ہیں، اور انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب ہے، اور اس اپنی کتاب کا نام ہے العجب ثم العجب۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک دن اعلان جناب زہرا دروازوں پہ آتی ہیں، کہتی ہیں لوگوں آؤ، جو غدیر نے سنا تھا اس کی گواہی دے دو۔ کوئی شخص نہیں نکلتا، لیکن ایک ایسا ہوتا ہے، اسی مدینے میں زہرا آوازیں لگاتی ہے لیکن کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ اسی مدینے میں آواز بلند ہوتی ہے، لوگوں آؤ فاطمہ کا گھر جلانا ہے۔ یہی لوگ جو فاطمہ کی آواز پہ دروازہ نہیں کھولتے، یہی لوگ فاطمہ کا دروازہ جلانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جناب زہرا نے پہلو شکستہ سب ظلم برداشت کیا، گریہ و زاری بلند کی، وہ سب بیان کیا، اور حتیٰ فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا،